تقوی والے ہیں ان کو بھی بس کرتا ہے، چھوڑتا نہیں، چوکا مارتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تذکروا، ان کو فوراً مولا یاد آ جاتا ہے، او یہ کیا کرو، فوراً اٹھ جاتے ہو، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو راستہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی بالکل ایسے ہی جیسے دھند شند آ جاتی ہے ہلکی پھلکی نا، دفعہ پتن گاڑی پھر دیکھا آگے صاف ہو جاتا ہے راستہ، بہت سفر کی اس طرح ہوتا ہے ویسے بس طائف من الشیطان، مسک آ کے تھوڑا مسک کرتا ہے، دوسروں پر تو قبضہ کرتا ہے، نرسل الشیاطین کافرین تؤز مزہ، کافروں پر تو مکمل قبضہ کر کے اس کو ہلاتا ہے، ان کو بیٹھنے نہیں دیتا، کافروں کو بھی ان کا دوست نہیں، ان کو بیٹھنے نہیں دیتا، ایسے کام ان سے کراتا ہے کہ مار کھائیں۔ صحیح امریکہ کہاں ہے، افغانستان کا، وہاں آرام سے بیٹھے تھے، لیکن وہاں سے ان کو نکالا، نکلو چلو جاؤ ادھر پنگا کرو تو پھر کیا ہوا، یہ توزو مزہ، توزو نہیں ہلاتا رہتا ہے، دوست نہیں، انسانی کا دشمن، انسانیت کا دشمن ہے، توزما ارسلنا مسلط، یہ ارسلنا سلطنا کے معنی میں ہم نے مسلط کر دیتے شیطان کو، اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت مسلمانوں کو جنات زیادہ چمٹتے ہیں، کافروں کے بارے میں اتنی خبر نہیں، آپ ہی لوگ کہہ دیتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں کہ جو فلاں مسلمان لڑکے کو چمٹ گیا، لڑکی کو چمٹ گیا، اور ان کو کوئی ایسی خبر نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں کس جگہ جواب دیا ہے، کہتے ہیں ان کو تو مستقل چمٹے ہوئے ہیں، اس لیے تو ان کو ہوش میں نہیں آنے دیتے، جہنم میں لے کے جائیں گے ان کو تو ہوش بھی نہیں، ہمیں تو کبھی کبھی چمٹتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ان کو تو مستقل چمٹے ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی نرسلنا الشیاطین تؤزهم مزہ، تو کاملین ہو یا ناقصین، کسی سب کے پیچھے شیطان ہے، لہٰذا اس سے بچانے والی چیز کیا ہے، اخلاص عمل، کیونکہ اللہ عبادک منہم المخلصین، مخلص نجات پائے ہوئے، تو کہتے ہیں مخلص وہ ہوگا جو مخلص ہوگا، مخلص وہ ہوگا جو مخلص، اور آپ چاہتے ہیں مخلص ہونا، نجات پانا شیطان کا، جس کا اس نے خود اقرار کیا، اللہ مگر میرے وہ بندے جو مخلص ہیں نجات پائے وہ میرے بس میں نہیں، مخلص سے بنتا ہے، کیونکہ جب مخلص کا معنی اللہ کے لیے سارا کچھ ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بتا ابراہیم السلام کا یہ جو قول ہے، یہ قول ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو بتاتا ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جو غیر اللہ کے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل بن، مقام خلت کے لیے یہ چاہیے، کوئی عمل کسی کے لیے نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ جو خلیل بناتا وہ بکر کو بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ میرے دوست ہیں، میرے صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ میرے خلیل ہے، میں اللہ کا خلیل ہوں، وہ مقام آپ کو حاصل تھا۔ مخلص ہم چاہتے ہیں، اخلاص یعنی خلاصی چاہتے ہیں نفس اور شیطان سے، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرتے ہیں، کیونکہ جب اخلاص کے لیے کوئی عمل ہوتا ہے تو عمل قبول ہو جاتا ہے، جب عمل قبول ہے تو آپ بھی مقبول ہیں، تو جب مقبول ہو جائے گا تو اس کو کیسے ایسے چھوڑ دیں گے، شیطان اٹھا کے لے جائے، کبھی کو اٹھا کے لے جائے، مقبول بننے کے لیے عمل کا قبول ہونا، پہلے عمل قبول ہوتا ہے پھر بندہ مقبول ہوتا ہے، یاد رکھو قبول پر مقبول ہے، پھر عمل قبول ہوگا کس پر، اخلاص پر، تو پھر آپ مقبول ہو جائیں گے۔ ثم یوزلہ القبول فی الارض، پھر اس بندے کا آخر میں زمین میں قبولیت پھیلا دیتا ہے، ہر بندہ پھر ان سے محبت کرتا ہے اور رجوع ان کی طرف شروع ہو جاتا ہے، پہلے اللہ محبت کرتے ہیں، جبریل السلام، پھر اعلان، پھر آسمان، پھر زمین، ثم یوزل القبول فی الارض بخاری میں آتا ہے، پھر زمین میں مقبول ہو جاتا ہے، بندہ محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، وہ ملے نہ ملے لیکن ان کے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے قبولیت عمل ضروری ہے، اور قبولیت عمل انما الاعمال بالنیات۔ دیکھیے یہ اخلاص کی سب کو، جو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے نئے بھی بہت سے دوست آئے،
ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چین سے تعلق رکھتے، چین کے رہنے والے، یہاں کے نہیں ہیں۔ کیٹو پہاڑ کی پرلی طرف جو چین کا علاقہ ہے وہ ہمارے والد صاحب کا علاقہ ہے۔ کیٹو پہاڑ مشہور پہاڑ ہے دنیا کا، سب سے بلند چوٹی، وہاں سے ہمارے والد صاحب 1934 میں ہجرت کی تھی اور ہجرت کر کے کشمیر آئے تھے۔ وہاں سے ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے۔ 1942 میں فراغت تھی۔ 1944 میں ان کے استاد حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بابل نگر رہے، بہت بڑا نام ہے، ہمارے یہاں لانے والے وہ تھے۔ یہ مدرسہ اصل میں سید بدر میٹھی رحمۃ اللہ کا ہے، انہوں نے قائم کیا۔ 1948 تک یہاں رہے حضرت، 40 میں چلے گئے، پھر دوبارہ آ گئے، پھر 48 کے بعد یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے، تو والد صاحب کو ذمہ دار بنا گئے، اب آپ نے ادھر رہنا اور آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا۔ والد صاحب اس علاقے کی نہیں تھے، قوم نہیں تھی، برادری نہیں تھی، زبان نہیں تھی، یعنی یہاں کی جو پنجابی زبان یہاں بولتے ہیں، والد صاحب پوری زندگی نہ بولے نہ سمجھے، ترجمان ہوتے تھے بیچ میں، لوگ مسائل پوچھنے آتے، کیونکہ بڑے مفتی تھے، بڑے عالم تھے، سب یہاں تک کہ جج صاحبان بھی عدالتوں میں مسائل آتے تھے، انہیں سے پوچھواتے تھے تصدیق کے لیے، اب تک بھی چل رہا ہے۔ لیکن ایک بات فرماتے تھے ہمیں نصیحت، دیکھو اخلاص ایٹم بم ہے، اگر اخلاص ہے ایک آدمی پوری دنیا کے لیے کافی ہے، ان کا قول ہے، یہ سینکڑوں بار سن، یعنی ہم بچپن سے 55 تک سنتے ہیں۔ 92 میں والد صاحب کا انتقال ہوا، بڑی عمر پائی، 90 سال سے کچھ اوپر تھی عمر، بڑی عمر پائی۔ ہمیشہ یہ ایک بات دماغ میں ہمارے بٹھا کے گئے، کسی غرض خوش نہیں کرنا۔ اور یہاں جو 50 سال میں اس ایسے ماحول میں جو اجنبی ماحول ہے، نامساعد ماحول، یعنی یہاں کی جو موسم ہے وہ ان کے موافق نہیں، تو ٹھنڈے علاقے رہنے والے، یہاں کیسے ان کی گرمی گزرتی تھی وہ ہم جانتے ہیں، پانی ڈالنا پڑتا تھا ان کے اوپر۔ تو لیکن اخلاص تھا، اپنے ہوں یا غیر ہوں سب کو ان کو ماننا پڑا اور ان کے کام کو ماننا پڑا، اور آج ایک عظیم الشان صدقہ جاریہ، خود ہم بھی صدقہ جاریہ ہم اس کام پر لگایا، یعنی ہمیں کہا کہ میں گھر سے دنیا داری کے نہیں نکلا، میں دین کے لیے نکلا ہوں، اجازت تو مل پہ دین حاصل کروں۔ حالانکہ ہم نے گھر میں بہت اوقات دیکھے ہیں، ہماری والدہ مرحومہ فرمایا کرتی تھی، آج جو نا وہ سرخ مرغا پکا ہے، سرخ مرغے کی اصطلاح لال مرچوں کی چٹنی ہوتی تھی، دیسی گھی والی، سرخ مرغا یہ چل رہا ہے، سرخ مرغا چل رہا ہے، آم لے کر اس کو چٹنی بنا کر کھائی جا رہی، لیکن ہمیں نہیں کہا کہ تم دنیا داری کرو۔ چنانچہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز و اقارب جو اس زمانے میں چین سے ہجرت کر کے، کیونکہ چین میں مسلمانوں کے علاقے قبضہ کیا، ریاست تھی پوری، تو چین نے قبضہ کیا، تو وہ مدینہ، وہ مکہ مدینہ طائف چلے گئے، سعودی ہیں سارے، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں سرکاری، کیونکہ عربوں کا ایک خصوصیت ہے، اگر اس کے پاس نیشنلٹی ہے تو پھر وہ اس کو ہر عہدہ دے، وزیر بھی بنا دیں، دیکھیں گے کہ غیر عرب ہے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ تو میری بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی حضرت والد صاحب کے انتقال کے کافی عرصے بعد، مجھے پتہ چلا کہ یہاں مدینہ شریف میں بھی چین کے لوگ ہجرت مہاجر ہیں، تو میں ملا، تو مجھے باقاعدہ وہاں رباط ہے، یعنی پوری ہوٹل ہے جس میں چین کے لوگ ٹھہرتے ہیں، ہم بھی اب وہیں ٹھہرتے ہیں، ہمیں کہیں ٹھہرنے نہیں دیتے، خدمت بھی کرتے ہیں، روٹی پانی بڑا، وہ چونکہ وہ سعودی ہیں لیکن وہاں سے ان کے بڑے عزت کر کے ہیں، تو وہاں انتظام کیا ہوا ہے، پوری دنیا سے کوئی بھی جن کے آباء و اجداد چین کے ہیں تو وہ ان کی خدمت کرتے ہیں وہاں۔ وہ لوگ ہماری دعوت پر یہاں آئے، یہاں آ کر پھر انہوں نے سارا کام دیکھا، تو پھر واپس گئے، بعد میں میں مدینہ شریف حاضر ہوا تو انہوں نے 100 کو آدمی جمع کیے، بڑے معززین تھے سارے، بڑے بڑے سعودی یعنی تھے، تو ان میں پھر انہوں نے بیان کیا، وہ جو انہوں نے کہا کہ جو جوان اس وقت نکلے تھے 1930 اور 40 کے درمیان، تو دنیا میں جہاں گئے پھر انہوں نے تجارتیں کی، کیونکہ معیشت کا مسئلہ تھا، تو تجارتیں کی، تو بڑے بڑے تاجر بنے، اپنے اولادوں کو پڑھایا، کہ سعودیہ میں
بڑے بڑے تاجر، بعض اب بھی بعض اتنے بڑے تاجر ہیں کہ پوری سعودیہ میں سپلائی صرف انہیں کی ہے بعض چیزوں کی بڑے، لیکن کہا کہ وہ ایک نیاز محمد جو ہے نا وہ اللہ اس نے صرف آخرت کی تجارت، اللہ نے اپنے بچوں کو تجارت سکھائی، نہ خود تجارت کی. ہم وہاں دیکھ کر آئے ہیں اتنا عظیم الشان صدقہ جاریہ. انہوں نے اقرار کیا سب نے کہ ہمارے آباء و اجداد آئے، وہ دین کا کام بھی اگر کرتے رہے، عالم تھا لیکن ساتھ انہوں نے دکان بھی کھول لی اور کام بھی کر لی. لیکن انہوں نے صرف یہ تو حضرت والد صاحب فرماتے تھے اخلاص ایٹم بم ہے. اگر آپ میں اگر اخلاص ہے تو پھر ایک آدمی پوری دنیا کے لیے کافی ہے. اور دوسری چیز احسان، اپنے عمل میں احسان کی کیفیت پیدا کرو. انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس کو مقام مشاہدہ کہتے ہیں. فإن لم تکن تراہ، اگر اللہ کو نہیں دیکھ تو اللہ تو تجھے یقینی دیکھ رہا ہے. یہ مقام مراقبہ ہے، یہ سب کے لیے، مبتدی کے لیے بھی ہے، منتقی کے لیے. ہر عمل میں یہ سوچے میرا اللہ مجھے دیکھ، میں کام تو کر رہا ہوں مجھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے گناہ سے بچنے میں معاونت ملے گی. جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں دراصل یہ عقیدہ تو ہے، سب کا عقیدہ ہے، اللہ الناظری سب کا عقیدہ ہے. استحضار نہیں رہتا، عقیدے کا استحضار. لا الہ الا محمد رسول اللہ عقیدہ کرتے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی کام آنے والا نہیں، یا نستعین. لیکن جب کام پڑتا ہے تو اللہ کا بجائے مخلوق کا خیال، یار فلانا بندہ فلانے محکمے میں ہے اس کو فون کرو یار ہمارا کام کرو. بول جاتا ہے اس وقت. اس لیے جو قال ہے نا، اس قال کو حال بنانا ہے. قال آپ کا حال بن جائے، قال حال بن جائے. قال بگزار مرد حال شو، کہتے ہیں قال چھوڑو. مولا رومی فرماتے ہیں اپنے اوپر حالت طاری کرو، اس کیفیت کو طاری کرو جو ہماری زبان پر یا ہمارے عقیدے میں ہے. اور توحید کا عقیدہ سب کا ہے. ہم مولوی زبان توحید پر 2 گھنٹے تقریر کر لیں گے، اور جب مسئلہ ہے توحید پر عمل کا تو بھول جاتے ہیں. بعد میں اللہ یاد آتا ہے جب مخلوق کام نہیں کی، یار ہن تو اللہ ہی ہے، ہن تو اللہ ہی ہے. قال با گزار مرد حال چھو. اور پھر فرماتے طریقہ کار آئے گا کیسے؟ پیش مرد کامل پامال چھو. مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو بٹھا دو، تم میں یہ نعمتیں آ جائیں. سبحان اللہ. اصول کا طریقہ بتا دیں. مقام احسان، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ کن کے ساتھ ہے جو تقوی سے رہیں، محسنون مقام احسان پر ہو. ہر کام کس کے لیے کریں؟ مولا کے لیے کریں. یوں دیکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات دل میں ڈالی ماشاءاللہ ابھی یہ رمضان میں الحمدللہ دل میں بات ہے کہ رمضان ایک ایسی عبادت ہے جس سے احسان کی کیفیت سب کو حاصل ہو جاتی ہے. کوئی چھپ کر بھی، اگر بچہ بھی ہے 10 سال کا روزہ رکھا ہو تو اس کو ساتھی کا یار چھپ کے کھا لیتے، کوئی نہیں دیکھ رہا، یار اللہ تو دیکھ رہا. یہی احساس ہے جو بھی ہے ہی نہیں. آپ کا دل بھی چاہے کوئی نہ ہو اور بڑی پیاس لگی ہے پہنچتے ہو تو گرمی کے تھے روزے، باہر بھی گرمی، اندر میدے کی گرمی، اوپر سے چورج کی گرمی. ہمارے والد صاحب جب ڈبل گرمی ہو تو گناہ بھی ڈبل صفائی ہوتی ہے. فرماتے تھے ٹھنڈے علاقوں والے روزوں کا اجر اتنا نہیں ہے جتنا گرم علاقے والوں کا ہے. تو آپ بتائیں اب وہ کیا ہوگا؟ آپ کیا چیز روکتی ہے آپ کو؟ یار اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ بڑی عجیب نعمت ہے جو رمضان میں ایسے عموماً ہم کو حاصل ہو جاتی ہے آسانی کے ساتھ. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کیفیت ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے عجیب اللہ نے دل میں ڈالا. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ہم کوئی نالائقی نہیں کریں گے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور دوسری اہم بات، دوسری اہم بات، جب بیٹا کہیں کھیل کود کر رہا ہے اس کو یہ پتہ ہو میرا ابا بھی کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کو حوصلہ رہتا ہے یار مجھے کوئی کچھ کہے گا نا تو میرا ابا پہنچ جائے گا. تو ایسا جب انسان کیفیت ہو اس کا دل مضبوط رہتا ہے یار میرا ربا مجھے دیکھ رہا ہے، کچھ منگا لے گا ربا آئے گا. ربا آئے گا.
میرا ربا پہنچ جائے گا. اچھا چلو کیا کر رہا ہے ابھی ٹھیک کرتے ہیں. یہ جی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انک بیاعیننا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے، یہ موقع امتنان اور موقع حفاظت میں فرمایا کہ آپ غم نہ کریں ہماری نگاہوں کے سامنے. ہر وقت بے زبان نگاہیں، کون آپ کو کچھ کہتا، آپ کا بال بھی نہیں کر سکتے. جب یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے مقام احسان کی تو یہ بھی ایک تسلی آ جاتی ہے. اگر اللہ مجھے دیکھ رہا بار بار کوئی مجھے کہے گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کرے گا تو بس اللہ تعالیٰ نمٹ لے گا. اب اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے گالی دی تو اپنے شاگرد سے کہا کہ تھپڑ مارو، اور سستی کی تو آدمی گر کے مر گیا. تو میں نے کہا تھا تھپڑ مار دے ورنہ اوپر سے سزا آئے گی. آخر وہ برداشت نہیں کر سکا اللہ کے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اخلاص اور احسان، اس کی کوشش کریں. کوشش چاہتا ہے، یاد رکھو ایک بات ذہن میں بٹھا لو، جتنی بھی کیفیات ہیں کمال کی ان کی ابتدا مشق سے ہوتی ہے، بعد میں حاصل ہو جاتی ہے. پہلے مشق. اب کتنی چیزیں ہیں جو پہلے ہمیں اس کی مشق کریں. آپ قرآن میں حافظ ہیں، آپ کو رٹا لگانا پڑا. آپ تجوید پڑھی تو کتنا وہ کرتے تھے، ایسے پکڑ پڑھ کر بھی ہمارے گلے پکڑ پڑھ کر حروف حلقی نکلوائے گئے. اب نکالنے میں آپ مشکل ہی نہیں. تو ہمیشہ جتنی بھی کیفیات ہوتی پہلے آپ کو تکلفاً اس کو حاصل کرنا ہے. جب کریں گے پھر اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے، وہ پھر آپ کے حصہ بن جائے گا. آپ نہ بھی چاہیں گے تو ان کی گلی سے نکلنے نہیں پائیں گے، چاہیں گے بھی. کسی اللہ والے پوچھے کہ نسبت کیا چیز ہے اللہ سے؟ نسبت کہا کہ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیں. نکلنے نہ نسبت. بس آپ لوگ آئے ہیں، تھوڑا سا ناشتہ پانی ہو جائے، مٹھائی کھلاؤ بھائی عید کی.